والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد بھی ہے اور آپ کی رخصتی بھی ہے۔ اسی مہینے کے اندر نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اسی مہینے کے اندر نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ گزشتہ جمعے اس موضوع کو شروع کیا تھا اور محبت رسول کے اوپر آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کی تھی۔ اس ہفتے بھی نبی علیہ السلام سے ہمیں کس درجے محبت ہونی چاہیے، ان کا معیار قرآن کریم نے صحابہ کو بیان کیا ہے، اسی متعلق آپ لوگوں کے درمیان گفتگو کی جائے گی۔ گزشتہ جمعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک دو واقعے آپ کے درمیان بیان کیے تھے کہ صحابہ کرام میں سب سے عظیم صحابی حضرت ابوبکر صدیق جب نبی سے محبت کرتے ہیں تو کس درجے محبت کرتے ہیں۔ دیگر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آتے ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ ابوبکر صدیق کو اس ہفتے بھی بیان کیا جائے، اس لیے موضوع کو وہیں روک کر آگے موضوع کو شروع کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ذکر آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اولو العزم انسان ہیں۔ یہ جب نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا طرز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود پر پہنچتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو اس حجر اسود کے سامنے رک جاتے ہیں اور رکنے کے بعد اس پتھر سے کہتے ہیں کہ وہ پتھر، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو جاندار نہیں ہے، میں تجھے تیری عظمت کو جانتا ہوں، میں تیری حقیقت کو جانتا ہوں۔ وہ پتھر، وہ حجر اسود، تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر آج عمر تجھے بوسہ دے رہا ہے تو صرف اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہے کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ اگر میرا نبی تجھے نہ چومتا، اگر میرا نبی تجھے بوسہ نہ دیتا، اگر میرا نبی تجھے چومنے اور بوسے کا حکم نہ دیتا تو عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، عمر تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ یعنی صحابہ کرام اپنی زندگی کے ہر عمل میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی نے کیسا کیا، نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ نبی کے حکم کے سامنے سب چیز ہیج تھی۔ نبی نے اگر حکم دے دیا تو بڑے سے بڑا عمل کر لیا، اور نبی نے اگر کسی چیز سے روک دیا تو کتنی ہی قوی طاقتور چیز کیوں نہ ہو، صحابہ کرام اس سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ او حجر اسود، میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے نبی نے چوما ہے، نبی نے تجھ سے اپنے ہونٹ مس کیے ہیں، اگر نبی تجھے نہ چومتے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
ذکر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کچھ مال جمع کرنے کے لیے کہا، جہاد کی تیاری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کا فرمان سنا تو گھر کی طرف روانہ ہوئے اور نبی علیہ السلام کی جھولی میں 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لا کر کے دیے، یعنی آج کے وقت کے اعتبار سے 700 گاڑیاں سامان سے لدی ہوئی، 700 ٹرک سامان سے لدے ہوئے ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، میری جانب سے یہ جہاد کے لیے ہے، میری جانب سے یہ آپ کے حکم پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ہے کوئی جو اور مدد کرے۔ حضرت عثمان غنی پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہونے کے بعد 1000 دنانیر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور مجلس میں آنے کے بعد 1000 دنانیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں پٹک دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس مال کو اٹھاتے ہیں اور اس مال کو اٹھانے کے بعد کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، یعنی عثمان اگر تو نے آج کے بعد کوئی عمل نہیں کیا تو کوئی چیز تجھے نقصان دینے والی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا، صحابہ کرام سب کچھ نبی علیہ السلام کے حکم پر، اپنی بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نچھاور کر دیتے تھے۔ آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور گھر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صدیق تیرے پاس کیا ہے، جتنا بھی مال و دولت ہوتا ہے سب کو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق گھر سے روانہ ہوتے ہیں، پھر پلٹ کر کے گھر کے اندر آتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سامان اٹھانے میں کوئی چیز گر گئی ہو، اس کو کس طریقے سے میں اپنی جھولی میں لے کر کے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اندر داخل ہوتا ہوں اور داخل ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے پورے گھر کے اندر جھاڑو لگاتے ہیں اور پورا کوڑا کرکٹ اپنی جھولی کے اندر رکھ لیتے ہیں اور نبی کی خدمت میں روانہ ہوتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد واپس ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابو بکر، جو لباس تو نے پہن رکھا یہ بھی تو تیرا نہیں، اگر تو نبی کا غلام ہے تو یہ کپڑا بھی نبی کا ہے، اگر تو نے آج سارا مال نبی کو دے دیا اور یہ کپڑا تیرے جسم پہ ہوا تو یہ غلامی نہیں ہے، یہ کپڑا بھی اتار کر نبی کی خدمت میں دینا ہے۔ حضرت ابو بکر پلٹتے ہیں، کپڑوں کو اتارتے ہیں، سطر کو چھپانے کا مسئلہ ہے کہ ابو بکر یہ کپڑا تو حضور کی خدمت میں دے دوں گا لیکن اپنا سطر کیسے چھپاؤں گا۔ حضرت ابو بکر گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کپڑوں کو اتارتے ہیں، گھر کے دروازے پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، جو ٹاٹ پڑا ہوا ہے اس کو اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد اس کو اپنے جسم پر لپیٹتے ہیں اور لپیٹنے کے بعد کیکر اور ببول کے کانٹے لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا مال و دولت نبی علیہ السلام کو پیش کر دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام صدیق کے حلیے کو دیکھتے ہیں کہ آج صدیق کے تن پر اپنا کپڑا نہیں، صدیق کے جسم پر لباس نہیں، آج ٹاٹ کا کپڑا اس نے اپنے جسم پر لپیٹ رکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو دیکھتے ہوئے جبریل امین آ جاتے ہیں، ابو بکر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں، پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جبریل جس انداز سے آتا تھا آج اس انداز سے نہیں، آج جبریل کے پاس وہ لباس ہے جو ابو بکر کے پاس ہے۔ حضور نے معلوم کیا جبریل تو نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، مجھ سے سوال کرنے سے پہلے آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کے دیکھے، میں نے ہی نہیں بلکہ آسمان کے سارے فرشتوں نے ابو بکر کی ادا کو اپنا رکھا ہے، ابو بکر والا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھا نبی سے عشق کہ جو کچھ ہوتا تھا لٹا دیتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کہ کل کے لیے میرے پاس ہوگا یا نہیں، سب کچھ نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کہ بچوں کے لیے بچے گا یا نہیں، اگر نبی کا حکم ہے سب چیزیں ہیچ ہے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں فرمایا، نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور اپنے تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، نہیں تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کتنی مرتبہ انسان محبت کرتا ہے
اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے، یعنی انسان سے جو بڑے ہوتے ہیں انسان ان کی عظمت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ تم میں جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر ہے کہ اپنے بڑوں سے محبت کرنی ہے، لیکن حضور کی محبت سے بڑھ کر کے نہیں۔ کتنی مرتبہ انسان محبت کرتا ہے اپنے چھوٹوں سے، اس کو نبی نے حدیث میں فرمایا وہ ولد ہی، یعنی اپنی اولاد سے، یعنی جتنی تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو اتنی محبت نہیں بلکہ اس سے عظیم محبت مجھ سے کرنی پڑے گی اگر مومن بننا چاہتے ہو۔ انسان کتنی مرتبہ محبت کرتا ہے برابری کی وجہ سے، ہمسری کی وجہ سے، جو لوگ برابر کے ہیں ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ میری زندگی میں میرے برابر کے ہیں۔ قرآن حدیث میں اس کو فرمایا والناس اجمعین، یعنی تم جب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اور تمام لوگوں سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ مجھے میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے میری جان بڑی عزیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جب تک کامل مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ آج ہم اپنی زندگی میں اتر کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کے ان واقعات کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو سننے کے بعد میں کیا ہم نبی سے وہ محبت کرتے ہیں یا نہیں، نبی سے وہ عشق کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر ماں باپ کا حکم دیا، یہاں پر انسان کی اپنی جان کا حکم دیا، اولاد کا حکم دیا، تمام انسانوں کا حکم دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ پیغام دینا ہے، اس امت کو یہ سبق دینا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک وقت وہ آئے گا کہ تم ماں باپ سے دب کر کے کسی کام کو کر رہے ہوں گے۔ اگر ماں باپ سے دب کر کے کسی کام کو کیا جا رہا ہوگا، ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، تو وہاں تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت کا کوئی عمل تو نہیں ٹوٹ رہا۔ اگر شریعت کے خلاف ماں باپ کسی کام کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس وقت ماں باپ کی اطاعت نہیں بلکہ نبی کی اطاعت ہوگی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان بچوں دار ہوگا، اس کی اولاد ہوگی اور اولاد کتنی ناجائز چیزوں کی خواہش کر رہی ہوگی۔ اس وقت تمہیں اولاد کی محبت کے ساتھ ساتھ میری محبت میں اتر کر کے دیکھنا ہوگا کہ آج اگر اولاد مجھ سے شریعت کے خلاف چلنے کے لیے کہہ رہی ہے، میں اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اولاد کی محبت کو نبی کی محبت پر ترجیح دے رہا ہوں۔ اگر اس وقت آپ نے نبی کو چھوڑ کر اولاد کی محبت پر ترجیح دی اور اولاد کی بات پر عمل کیا اور ان کی خواہشوں کو پورا کیا اور وہ شریعت کے خلاف ہے، تو میرے دوستو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ کتنی مرتبہ انسان خوشی اور غمی کے موقع پر دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو دیکھ کر کے وہ کوئی عمل کرتا ہے۔ اس وقت تمہیں اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کیا کہتا ہے اور نبی کیا فرماتا ہے۔ اگر تم میرے طریقے پر عمل کرتے رہو گے تو تم سچے مومن ہو، اور اگر لوگوں کو دیکھ کر تم شریعت کو چھوڑ دو گے اور میرے طریقے کو چھوڑ دو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آج خوشی کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، جب نمبر آتا ہے ڈی جے بجنے کا تو کسی بوڑھے باپ کو پکڑ کر کے آپ کہیں کہ آپ ڈی جے کیوں بجوا رہے ہیں، چہرے پر آپ کے سفید ڈاڑھی ہے، آپ کی ٹانگیں قبر میں اترنے والی ہے، آپ یہ ڈی جے کیوں بجوا رہے، تو وہ انسان بڑے آرام سے اور بڑے دبے لہجے سے کہتا ہے کہ بچوں کی فرمائش تھی، بچوں کی خواہش تھی۔ اس وقت پر دیکھنا ہے کہ تم نبی کے طریقے کو اولاد کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر نبی کے طریقے کو اولاد کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو تو میرے دوست تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر گفتگو ہوگی۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ انسان نبی کی محبت کا دم بھرتا ہے اور نبی کی محبت میں اتر کر کے کتنے ناجائز کام کرتا ہے، کعبے کی توہین کرتا ہے،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گنبد کی توہین کرتا ہے، اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہے، سڑکوں پر پوسٹر لگاتا ہے، اور سڑکوں پر وہی پوسٹر اگر گر جاتا ہے تو اپنے چپلوں سے اتر کر کے چلنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت تمہیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایسے موقع پر صحابہ کرام کا کیا طرز ہوتا تھا، صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا۔ آؤ، حضرت بلال حبشی بڑا پیارا نام ہے، بڑا عظیم نام ہے۔ نبی کی غلامی ایسی ہوتی ہے کہ نبی کے وقت پر کون بادشاہ تھا کسی کو معلوم نہیں، لیکن نبی کی غلامی میں اترنے والے کے غلام کو ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی کا غلام، نبی کا معزن بلال نام کا تھا۔ جب امیہ ان کے اوپر مار ڈالتا ہے، امیہ تھک جاتا ہے، امیہ کے اور قریبی لوگ آتے ہیں، جینس بھی مارتے ہیں، لیڈیز بھی مانتی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، بلال تپتے ہوئے ریت پر لیٹا ہوا ہے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے، اس وقت نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ رہا۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر تو کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے اور نبی کی غلامی کو ہم سے نکال رہا ہے، نبی کے عشق کو ہم سے نکالنا چاہ رہا ہے، پھر ہم نبی کی توہین کریں تو میرے دوستو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دباؤ میں آ کر کے ہم نے یہ کام کر لیا۔ لیکن میرے دوستو، نبی کے اس وقت تو کوئی ایسا وقت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر تو مارے پڑی ہے، صحابہ کرام کو تو گھسیٹا گیا ہے، صحابہ کرام کی جانوں کو جسم سے جدا کیا گیا ہے۔ حضرت سمیہ ایک عورت ہے، شہیدوں میں سب سے پہلی عورت ہے۔ یہ شہید عورت تقریباً 70 سال کی بوڑھی ہے۔ حضرت ابو بکر کا گزر ہوتا ہے، ابو بکر اس سے حالت معلوم کرتے ہیں، سمیہ کیا حالت ہے؟ سمیہ کہتی ہے کہ ابو جہل نے بہت ستا رکھا ہے، ابو جہل نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ابو بکر ابو جہل کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جہل اس بوڑھی عورت کو آزاد کر دے، اگر بیچنا چاہتا ہے تو میں خریدنے کو تیار ہوں، کیوں اس کو پریشان کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ جب تک یہ نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑے گی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آخری وقت حضرت سمیہ کا ایسا آتا ہے کہ ابو بکر اور ایک صحابی وہاں پر گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سمیہ جکڑی ہوئی ہے، چاروں طرف سے ابو جہل نے ان کو باندھ رکھا ہے، رسیوں میں بندھی ہوئی ہے، اور آخری دم تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹانگ سمیہ کی ایک اونٹ میں بندھی ہوئی ہے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ میں بندھی ہوئی ہے، اور دونوں اونٹ کو، دونوں سواریوں کو چلانے کی تیاری ہے، یعنی سمیہ کو بیچ میں سے چیرنے کی تیاری ہے۔ اور سمیہ سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ سمیہ بتا نبی کے عشق کو چھوڑے گی، بتا نبی کے طریقے کو چھوڑے گی، بتا غلامی سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ سمیہ کہتی ہے کہ اس جان سے نہیں بلکہ خون کے ایک قطرے سے تو میری جان نکال سکتا ہے، لیکن میرے اندر سے نبی کے غلامی کو نہیں نکال سکتا۔ آخری وقت یہ ہوتا ہے کہ تلوار لے کر کے ابو جہل کھڑا ہے، ایک اونٹ کو ادھر روانہ کرتا ہے، دوسرے اونٹ کو ادھر روانہ کرتا ہے، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان وار کرتا ہے اور حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے موقع پر آ کر بھی صحابہ کرام نے اور صحابیات نے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم بڑے آرام سے نبی کی توہین کرتے ہیں، اور جب کوئی ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اس مرنے اور مٹنے سے پہلے اپنے گریبان میں اگر جھانک کر کے دیکھو تو آپ کا ضمیر خود کہے گا کہ یہ طریقہ ہمارا نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ خود اپنے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آپ کا دل ہے، آپ اپنے دل میں اتر کر کے دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ ایسے عشق سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی محبت کے دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے زبان درازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی آوازیں بلند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی سے وہ عشق عطا فرمائیں جو کہ صحابہ کرام کو عشق تھا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نبی کو مانا کرتے تھے، نبی کے اوپر مرتے اور مٹتے تھے، اللہ رب العزت اس کی کوئی جھلک ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کی زندگی گزر رہی ہے تو میرے دوستو وہ خسارے والی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ نبی کا سامنا ہوگا اور شرمندگی ہوگی۔ اللہ اس وقت سے آنے سے پہلے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، نماز مکمل کر لی۔